آہستہ آہستہ سفر کرتے کرتے، منزلیں طے کرتے کرتے جب درمیان میں پہنچے، کوفے اور مکے کے درمیان میں پہنچے، خبر مل گئی حضرت امام حسین کو حضرت امام حسین نے حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر، ایلچی، ترجمان، نمائندہ، خلیفہ بنا کر کوفے میں بھیجا تھا۔ انہوں نے جا کر کوفیوں کے جذبات دیکھے تھے۔ 18,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ ایک روایت کے مطابق 40,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کے لیے بیعت کر لی تھی۔ امام مسلم نے بھی خط لکھ دیا تھا، کوفے کے لوگ دھڑا دھڑ بیعت کر رہے ہیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے، خلافت کے بچاؤ کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ کو بھی آ جانا چاہیے۔ ادھر جب آپ آدھا سفر طے کر چکے تو اطلاع ملی انہی مریدوں نے، بیعت کرنے والوں نے عہدے کی لالچ میں، برادری کے دباؤ میں آ کر، رشتہ داری کے دباؤ میں آ کر نہ امام کا خیال کیا، نہ اپنی نمازوں کا خیال کیا، نہ اپنی بیعت کا خیال رکھا، نہ اپنے دین اور ایمان کا خیال رکھا۔ ان سب نے مل کر امام مسلم کو ان کے بچوں سمیت بڑی بے دردی سے کوفے میں شہید کر دیا۔ امام پاک کو جب یہ خبر ملی، آپ سخت آبدیدہ ہوئے، لیکن اب حکم تھا آپ کے پاؤں میں کوئی لرزش، کوئی لغزش واقعہ نہ ہوئی، سفر جاری رہا۔ 2 محرم کربلا کے میدان میں پہنچے، کوفے کی جانب جا رہے تھے، لیکن اس میدان میں آپ کو روک لیا گیا۔ حر بن یزید ریاحی 1000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ ابن زیاد نے بھیجا ہے امام حسین کے قافلے کو اسی میدان میں روک لیا جائے۔ حر اہل بیت کا غلام تھا، بامر مجبوری آیا تھا، بعد میں امام حسین کی حمایت میں آپ کے قدموں پہ قربان بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال امام پاک جب اس میدان میں رکے تو کسی سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا کرب و بلا۔ اس جگہ کے کئی نام تھے، ارض طوف بھی کہتے ہیں، نینوا بھی کہتے ہیں، کربلا بھی کہتے ہیں۔ جب کربلا کا نام سنا، سیدنا امام حسین کو وہ پیشگوئی یاد آ گئی۔ مولا علی نے پیشگوئی فرمائی تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہوگا۔ جب کربلا کا نام سنا، امام پاک نے فرمایا ھذا موضع کرب و بلاء و سفک دماء، ھذا محط رحالنا و منزل رقابنا و مقتل رجالنا۔ آپ نے فرمایا یہ کربلا کی زمین ہے، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہاں اونٹوں سے اتر آؤ، خیمے لگا لو، اب قیامت تک حسین کا ڈیرا یہیں لگے گا۔ سیدنا امام حسین، آخری بات کہتا ہوں اس موضوع پر، 2 محرم کو پہنچے کربلا میں، حر نے روکا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر آ گیا۔ 7 محرم کو 500 کا ایک اور قافلہ فوج کا آیا، نہر فرات پہ قبضہ کر لیا۔ 7 محرم سے پانی بند ہوا۔ عمر بن سعد مطالبہ کرتا رہا کہ یزید کہتا ہے کہ میری بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا مجھے براہ راست یزید سے بات کرنے دو، میں اس کی بیعت کو اس طرح تمہارے کہنے سے قبول نہیں کر سکتا، میرا رستہ مت روکو، ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ 7 محرم کو پہرے لگ گئے، تازہ حکم آیا
کہ حسین کے خیموں تک پانی کی ایک بوند نہ جائے۔ حاکم کا حکم یہ تھا پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، چرند پئیں، پرند پئیں، منع نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ ساقی کوثر کے نواسے پہ پانی بند ہو گیا۔ 7 محرم پانی بند، 8 محرم پانی بند، 9 محرم پانی بند۔ بچے بلک رہے ہیں، بیٹیاں بچیاں بہو بیٹیاں تڑپ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، وہ کیا دردناک المناک منظر ہوگا۔ عمرو ابن سعد کا یہی مطالبہ رہا کہ یزید کی بیعت ورنہ جنگ۔ 9 محرم کا دن گزرا، رات آئی۔ اس رات کو شب عاشور کہا جاتا ہے۔ یہ رات کیسے گزری وہ منظر میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا امام حسین نے جب دیکھا کہ حالات کس کروٹ پہ جا رہے ہیں، آپ نے اپنے تمام آبان و انصار اور ساتھیوں کو جمع کیا، کربلا کی ریت پہ رات کو بیٹھے، فرمایا میں تمہیں یہ ضروری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یزید اور اس کی فوج میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سب جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ، اپنی جانیں بچا لو، ان کو صرف میری ضرورت ہے، میں قیامت کے دن تم سے مواخذہ نہیں کروں گا۔ اب کون جائے؟ کچھ صحابی بھی تھے، کچھ تابعی بھی تھے، کچھ علماء بھی تھے، کچھ حافظ قرآن بھی تھے، کچھ قاری بھی تھے، 18 افراد بنو ہاشم کے تھے۔ سب نے مل کے کہا حسین جانیں فدا کر سکتے ہیں، گردنیں کٹا سکتے ہیں، آپ کا ساتھ چھوڑ کر قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جو ہوتا ہے ہونے دو، ہم نہیں جائیں گے۔ پھر امامت موج میں آئی۔ امام حسین نے فرمایا ہے میرے ساتھیوں، اگر تم اپنی مرضی سے واپس نہیں جاتے تو میں تمہیں ایک بشارت دے دوں؟ کہا ہاں۔ فرمایا ارفعوا رؤوسکم وانظروا الی السماء منازلکم ومراحلکم فی الجنت، تم سارے سر اوپر اٹھاؤ، آسمانوں کی جانب دیکھو، وہ دیکھو 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، ھذا منزلوں کا یا فلاں، ھذا محلوں کا یا فلاں، ھذا مسکنوں کا یا فلاں۔ اے اکبر یہ تیری جنت ہے، اے عباس وہ تیری جنت ہے، اے قاسم وہ دیکھ لے وہ تیری جنت ہے، اے فلاں یہ تیری جنت ہے۔ سب کے نام لے لے کر 72 افراد کے سب کی جنتیں دکھا دی اسی وقت۔ فرمایا کل صبح ہوگی تو یہاں ہماری شہادتیں ہوں گی، تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، میں بھی آخر میں شہید ہو جاؤں گا۔ ہاں ہاں، سیدہ زینب، تاریخ کی ایک روایت، کسی خیمے میں بیٹھی رو رہی تھیں کہ اونگ آئی، کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے میدان کربلا میں ایک خاتون ہے پردے دار، اور اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے، وہ کربلا کی ریت پہ جھاڑو دے رہی ہے۔ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ سیدہ زینب قریب چلی جاتی ہیں، بی بی تو کون ہے؟ وہ بی بی نہیں بولتی۔ سیدہ زینب نے قدم آگے بڑھایا، اے خاتون، اے پردے دار خاتون تو کون ہے؟ وہ خاتون جھاڑو دیتی جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اندرون پردہ رو رہی ہے۔ سیدہ زینب بھی رو کر عرض کرتی ہیں بی بی تو کون ہے؟ بتاتی نہیں۔ تو چہرے سے نقاب الٹا، فرمایا زینب میں تیری اور حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ صبح 10 محرم ہوگی، میرا بیٹا حسین یہاں شہید کیا جائے گا اس میدان میں،
میرا ناز کا پالا حسین، میں جس کا گہوارہ ہلایا کرتی تھی، جس کو قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی، بڑے ناز سے میں نے اس کو پالا ہے، اس کے لیے جنت سے جوڑے منگائے جاتے تھے۔ یہ نبی کے کندھوں پہ کھیلا کرتا تھا، اس لیے میں کربلا کی صاف کرتی ہوں زمین، اس کے جسم ناز میں کنکر نہ چبھ جائے کہیں۔ کسی پنجابی کے شاعر نے منظر کشی کرتے ہوئے کہا، ہے حال دیکھو بیٹی نبی دی نے کربلا میدان صفا کیتا، میرے لال نو کنکر نہ روڑ چبن، دیکھو آندراں کیڈا وفا کیتا، ماما کنڈے دی پیڑ نہ چل سکن، ماما کنڈے دی پیڑ نہ چل سکن، اتوں کم کی تیرے قضا کیتا، علی حیدرہ حسین نے صبر کیتا، رب صابراں دا پیشوا کیتا۔ حسین نے صبر کیتا تے رب صابراں دا پیشوا کیتا۔ یہ رات نہ پوچھو میدان کربلا میں کس حال میں گزری، صبح کا وقت ہوا، امام حسین نے فرمایا میرے جوان بیٹا علی اکبر اٹھو، کربلا کے ٹبے پہ چڑھ جاؤ، زندگی کی آخری نماز نماز فجر کے لیے اذان کہو۔ بھوکا اکبر، پیاسا نوجوان اکبر، علی اکبر امام الاولیاء کا نوجوان بیٹا، علی اکبر شہید کربلا کا پاسباں بیٹا، علی اکبر جس کو 2 ہی دن گزرے شباب آیا مگر ہمراہ لے کر انقلاب آیا۔ جب علی اکبر فجر کی اذان کہنے لگا، شہزادہ حسین نے فرمایا اکبر ٹھہر جا، کہا ابا حکم، فرمایا اکبر یہ تیری زندگی کی آخری اذان، آخری نماز ہے، میری آخری نماز تو خنجر کے تلے ادا ہوگی، یہ تیری زندگی کی آخری اذان ہے، ذرا اس جوش سے اس پیار سے اذان پڑھ کہ تیرے اذان کی آواز کربلا سے مدینے پہنچے۔ پھر میں نہیں کہہ سکتا شہزادہ اکبر نے وہ اذان کیسے پڑھی ہوگی، کربلا کے میدان میں تھر تھراہٹ واقعہ ہو گئی، ذرے ریت کے روئے، جن و بشر روئے، علی اکبر نے اذان کہی، امام حسین نے فجر کی نماز با جماعت ادا کرائی، لمبے سجدے، لمبی قراتیں، لمبی دعائیں، ہاں نماز سے فارغ ہو گئے۔ صبح سورج طلوع ہوا 10ویں محرم کا، پھر میدان کربلا میں کیا ہوا یہ واقعہ آئندہ جمعے عرض کیا جائے گا۔ وما علینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، سبحان اللہ، ادب خردگان نگاہ محبت، سبحان اللہ، بادہ کشان خمخانہ شان اہل بیت نبوت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی، تاریخ گواہ ہے، ہزاروں لاکھوں ہنگامے ہوئے، انقلاب آئے، غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوتی رہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ جو انوکھی اور نرالی جنگ کربلا کے میدان میں ہوئی، اس کی مثال نہیں ملتی. کسی نبی کے خاندان کے اتنے افراد بیک وقت ایک دن میں کسی میدان میں شہید نہیں کیے گئے. یہ خاندان نبوت کی اجتماعی قربانی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جو قربانی اس واقعہ کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ، تابندہ، رخشندہ اور پائندہ کر گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات محترم، دس محرم اللہ، جمعے کا دن کربلا کا میدان آگ برسا رہا تھا. تپتی ہوئی ریت، گرم ہوا کے تھپیڑے، اللہ، جسموں کو جھلسا رہے تھے. خاندان نبوت 3 دن سے بھوکا اور پیاسا. میدان کربلا میں موجود ہے. آسمان کے فرشتے، جنت کی حوریں حسرت کی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر خائف، لرزاں اور ترساں تھے.
میدان کربلا میں 10 محرم کی صبح کا سورج طلوع ہوا، اپنے ساتھ قیامت کا منظر لایا۔ دونوں طرف کے لشکر صف آرائی کے لیے تیاری کرنے لگے۔ گفت و شنید اور مذاکرات کے سارے سلسلے منقطع ہو چکے تھے۔ ابن سعد جو سپہ سالار افواج یزید تھا، اس کا مطالبہ تھا بس ایک ہی کہ یزید کی بیعت کے لیے اقرار کر لو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تھا کہ خلافت علی منہاج النبوت کے لیے جس تقوی، نیکی، شرافت، دیانتداری، پاک بازی کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یزید میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا میں اپنے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے کر اپنے نانا جان کی خلافت کی قبا کو اپنے ہاتھوں سے تار تار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ سبق تو دنیا کو آپ نے سکھایا، اور دنیا نے اسی خاندان سے یہ سبق سیکھا ہے کہ باطل کے آگے جھکنا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ باطل بھی ہو اور وہ قوت کے زور سے دبانا چاہے، اہل بیت نبوت کو یہ گوارا نہیں۔ آپ نے اس جذبے کا اظہار برملا کیا تھا کہ دل ہمارا جذبہ غیرت کو کھو سکتا نہیں، ہم کسی کے سامنے جھک جائیں ہو سکتا نہیں۔ ہم خاندان نبوت والے، ہم کسی کے سامنے جھک جائیں ہو سکتا نہیں۔ راہ خودداری سے مر کر بھی بھٹک سکتے نہیں۔ ہم نبی اور علی کے شہزادے ہیں، ٹوٹ تو سکتے ہیں ہم لیکن لچک سکتے نہیں۔ ظالموں نے ہر حربہ استعمال کیا تھا کہ حسین کے عزم میں لچک آ جائے، حسین کے قدم میں لرزش آ جائے، حسین کی نیت میں لغزش آ جائے۔ بڑی کوششیں کی، لیکن فاطمہ کا دودھ پینے والا حسین، علی کی گود کا پالا، نبی کے کندھوں پہ بیٹھنے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ، اس حسین ابن حیدر پہ
لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری شرط یہ پیش کی تھی واہ کہ مجھے اور یزید کو آمنے سامنے ہو کر خود گفتگو کر لینے دو، جی میں جانوں اور وہ جانے، یا مجھے واپس مدینے جانے دو، میں لڑائی کے لیے نہیں آیا، مذاکرات کر سکتا ہوں، لڑائی نہیں کرنا چاہتا، نہ یہ میرا مقصد تھا، نہ میں اس مقصد کے لیے آیا تھا۔ اے کوفے والو، تم نے ہزاروں خطوط لکھ کے مجھے بلایا تھا، میں تو تبلیغ دین کی خاطر قرآن کا سبق پڑھانے، سبحان اللہ نانے کا دین سکھانے سبحان کوفے والوں کے پاس آیا تھا۔ تم نے میرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑی، دنیا کی لالچ اور سیاست کے چکر نے تمہیں بے ایمان کر دیا، استغفر اللہ مجھے واپس جانے دو، میرا راستہ مت روکو، یا مجھے ملک شام کی طرف جانے دو۔ عمر بن سعد جو یزیدی فوجوں کا سپہ سالار تھا، اس نے آپ کا کوئی مطالبہ نہ مانا۔ سیدنا امام حسین اس کے باوجود جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جو سختیاں، جو اذیتیں، جو مصیبتیں اس خاندان کے مقدر میں لکھی تھیں وہ آنی تھیں۔ یہاں کچھ لوگ ایک غلط اور فضول بحث چھیڑ دیتے ہیں، اگر امام حسین کو علم ہوتا کہ میں شہید کیا جاؤں گا تو کربلا کی طرف آتے کیوں؟ معلوم ہوا ان کو علم نہیں تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ کچھ لوگ یہ بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ دیکھو اگر امام حسین کو کوئی اختیار ہوتا، ان کے بس میں کوئی چیز ہوتی تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے خاندان کو شہادت کی موت سے بچا لیتے، دعا کرتے، استغفر اللہ لیکن مصیبتیں تو وہ بھی نہ ٹال سکے تو تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے؟ دیکھا ایک گروہ مسلمانوں کے اندر ایسا بھی ہے جو یہ باتیں کرتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ یقیناً اسی گروہ کے باقی ماندہ افراد ہیں، انہی کے باقی ماندہ افراد ہیں، اسی یزیدی قافلے سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں بے شک جو اس دور میں آ گئے ہیں۔ حق بات یزید کے ساتھیوں کے دل میں بھی امام حسین کے ساتھ کدورت تھی، وہ بھی تانے دیتے تھے، ان کے دلوں میں بھی کدورتیں ہیں، یہ بھی امام حسین کو تانے دیتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ان سے ملے ہوئے ہیں، یزیدیوں سے۔ اگر آپ نے اس دور میں بھی پتہ کرنا ہو تو جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یقین کر لیں یہ یزیدی گروہ کے لوگ ہیں، یہ حسینی گروہ کے لوگ نہیں۔ بائیں ہما جبہ و دستار، اس داڑھی مصبہ، داڑھی اور ماتھے پہ سجدوں کے نشان کے باوجود یہ وہی لوگ ہیں جو کربلا میں بھی امام حسین کو کہتے تھے حسین
جلدی کوئی مقابل ہے تو لاؤ، ہماری نماز قضا ہو رہی ہے، استغفر اللہ ہم تمہیں شہید کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس گروہ کا حال تھا۔ وہ بھی نمازی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا۔ وہ کون تھے؟ نمازی تھے، حاجی تھے، حاجی نمازی تھے نا۔ ان میں صحابہ کی اولاد تھی، کلمہ پڑھتے تھے حضور کا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے انہی لوگوں کے متعلق کہا نا، جے کر دین علم وچ ہندا۔ علم تو وہ بھی پڑھے ہوئے تھے، نرا علم، دین کو جانتے تھے۔ آج بھی آپ کو بڑے بڑے مولوی پڑھے لکھے علم والے ملیں گے، لیکن اہل بیت پر، شہدائے کربلا پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج بھی۔ سلطان باہو انہی لوگوں کے بارے میں کہہ گئے، جے کر دین علم وچ ہندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے۔ 18,000 جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے۔ وہ 18,000 آدمی یزیدی فوج کے، وہ مولوی تھے، حافظ تھے، قاری تھے، پڑھے لکھے تھے، نمازی تھے، حاجی تھے۔ معلوم ہوا ایمان صرف نماز روزے میں نہیں، ایمان نبی اور نبی کی آل کے عشق میں ہے۔ حضرات گرامی، یہی وہ جذبہ ادب اور محبت ہے جو ہمیں ملا، تمہیں ملا۔ یہی فرق ہے ہمارے اور ان فرقوں کے درمیان۔ ان میں علم والے تو ہیں، ادب والے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تلاش کر لو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھلے بندوں اعلان کرتا ہوں، اہل سنت کے سوا جتنے فرقے ہیں ان میں علم والے تو ہیں، ادب والے نہیں، عقل والے تو ہیں، عشق والے نہیں۔ یہ دیوانے پروانے مستانے، نبی کی شمع کے پروانے، غوث اعظم کے دیوانے، داتا حجویری کے مستانے اگر آپ کو ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے، ہماری جماعت میں۔ میں تمہیں مبارک دیتا ہوں۔ یہی فرق ہے، یہی وہ جذبہ محبت اور ادب ہے جو ہمیں دوسرے فرقوں سے ممتاز کرتا ہے، منفرد کرتا ہے۔ ہماری پہچان ادب اور محبت سے ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، حضرات محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری گفتگو جو میدان کربلا میں تھی، عمرو ابن سعد اور یزید کے موقف کے بارے میں وہ فرما چکے۔ اب کچھ جنگ میں تاخیر ہو رہی تھی، اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دونوں طرف سے جنگ میں پہل کرنے کو اپنے ذمے نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے پہل کرنے کا موقع ٹال رہے تھے۔ پتہ تو تھا نا یزیدیوں کو بھی کہ یہ کون ہے جس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، پتہ تو تھا انہیں، اچھی طرح جانتے تھے یہ کون ہے، لیکن دنیا کی لالچ، برادری کی محبت، برادری، جس برادری کی حکومت تھی بنو امیہ، یہ اس برادری کا لشکر تھا نا،
نبی کی برادری پسند نہ آئی، اپنی برادری کا تعصب رکھا۔ یہ باتیں سوچنے والی۔ جی بے شک۔ ہم لوگ بھی برادری کے بت کو پوجتے رہتے ہیں۔ یہاں کئی برادریاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ برادری اچھی چیز ہے، برادری سے تعلق رکھو، یہ صلہ رحمی ہے، ان کی خوشی غمی میں کام آؤ، لیکن برادری کی وجہ سے کسی دوسری برادری سے مت ٹکراؤ، ناحق۔ برادری کی وجہ سے کسی جھوٹے آدمی کا ساتھ نہ دو کہ میری برادری کا ہے، اس لیے جھوٹا سے ہی میں اس کے ساتھ رہوں گا، یہ مومن کی شان کے خلاف۔ ہماری برادری صرف قومیت رسول عربی ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور اسی برادری کی زنجیر میں ہم بندھے ہوئے۔ علامہ اقبال کہہ گیا کہ دل بمحبوب حجازی بستہ این، زی سبب با یک دیگر پیوستہ این۔ سبحان اللہ۔ ہم سارے ایک زنجیر کی کڑیاں ہیں، کیونکہ ہم سب کے دل رسول اللہ کی زلفوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل حضور کی زلفوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہی برادری ہے، یہی نسبت ہے، اسی کا تعصب ہونا چاہیے، اسی کی محبت ہونی چاہیے۔ نسبت مصطفیٰ کو پیش نظر رکھیے۔ حضرات محترم، امام پاک تو پہل کرنا پسند نہیں کرتے تھے، جنگ میں پہل کرنا۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، عرب کے اندر ایک اصول تھا کہ جنگ میں پہل کرنے والا بزدل ہوتا ہے، پہل کرنے والا بزدل ہوتا ہے، بے صبرہ ہوتا ہے، اور پھر خاص کر سیدنا امام حسین جیسا انسان جو علی کا بیٹا ہے، اور علی شیر خدا کی عادت تھی، عادت کہ کبھی کسی جنگ میں پہل نہیں کی۔ بڑے بڑے جابر قسم کے پہلوان مقابلے میں آئے، عمر بن عبد ود جیسے، مرحب اور انتر جیسے، جو اکیلے 2,000 آدمیوں سے لڑا کرتے تھے۔ تو جب علی پاک کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سا لڑکا ہے، قد چھوٹا ہے، چہرے پر فاقے کے آثار ہیں۔ اللہ اکبر۔ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو مصلی پہ رہتے تھے۔ علی شیر خدا کی شان۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا تمہیں کیا کیا عادتیں پسند ہیں؟ فرمایا الضرب بالسیف والصوم فی السیف والضیافۃ بالضیف۔ میں چاہتا ہوں میرے گھر مہمان آتے رہیں، انہیں کھلاتا پلاتا رہوں، ہاتھ میں تلوار رہے، خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑتا رہوں، سخت گرمی کا موسم ہو میں روزے رکھتا رہوں۔ یہ آپ کی پسندیدہ عادتیں تھیں مولا علی کی۔ گرمیوں کے موسم میں روزے رکھنا اور جنگ کرنا روزہ رکھ کے، یہ مولا علی کی عادت تھی۔ اور آپ نے کبھی پہل نہیں کی۔ بڑے بڑے پہلوان کہتے کہ تم لڑکے ہو، چھوٹے ہو، بعد میں تمہارے جی میں حسرت رہ جائے گی، تم حملہ کر لو، پہل کر لو، بعد میں ہم حملہ کریں گے۔ تو آپ مسکرا کے فرماتے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اگر پہلے حملہ کر دیا تو تمہیں موقع ہی نہیں ملے گا، اس لیے تم نے جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ اور جب خیبر میں اور جب کسی جنگ میں، غزوہ خندق میں
علی کے مقابلے میں جو پہلوان کافر آیا آپ نے کہا تو پہلے وار کر. مجبور ہو کے جب انہوں نے وار کیا آپ ڈھال رکھتے ان کی تلواروں کے ٹکڑے ہو جاتے. پھر انہیں سوائے بھاگنے کے کوئی چارہ نہ رہتا تو مولا علی فرمایا کرتے علی کے مقابلے میں آ کر پھر بچ کے کون جا سکتا ہے؟ بچ کے کون جا سکتا ہے؟ اللہ. مولا علی شیر خدا وہ علی تھے، یہ حسین تھے. وہ خیبر اور خندق کے مارکے تھے، یہ کربلا کا مارکہ ہے. میں ایک بات کہہ دوں، دو مارکے زمانہ، دو مارکے نہ بھولے گا زمانہ. خیبر کی طرف حیدر کرار کا آنا، شبیر کا نیزے پہ قرآن سنانا، وہ باپ کا قصہ تھا یہ بیٹے کا فسانہ. جس حسین کا باپ وہ تھا کہ جب جنگ میں نکلتا تو علی اعلان کرتا کہ مجھے کیا پرواہ ہے، موت مجھ پہ آ گرے یا موت پہ میں جا گروں. سبحان اللہ. قابل احترام معزز سامعین کرام، امام حسین پہل نہ کرنا چاہتے تھے، تاہم تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلا تیر میرے امام کی طرف جس بدبخت نے پھینکا وہ عمر بن سعد تھا. وہ سپہ سالار افواج یزید جس نے پہل کر لی، آپ کی طرف تیر پھینکا. تیر پھینکنے کے بعد جنگ کا آغاز ہوا. پہل ادھر سے ہوئی، ادھر سے نہ ہوئی. اب ذرا تھوڑی سی گفتگو منظر کشی میدان کربلا کے بارے میں. یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین کی فوج کی تعداد کیا تھی؟ ایک روایت کے مطابق 72 افراد، ایک روایت کے مطابق 80 افراد، ایک روایت کے مطابق 146 افراد. اس سے زیادہ کی روایت نہیں ملی. اس وقت جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میرا مقصد کسی روایت کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنا نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے. میرا کام اس وقت صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو شہدائے کربلا کا ذکر سناؤں. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام حسین کا لشکر زیادہ سے زیادہ 150 سے زیادہ نہیں تھا. سارا لشکر حسین زیادہ سے زیادہ 150 افراد بلکہ ان سے بھی کم تھے. اور لشکر یزید کے بارے میں بڑی روایتیں ہیں. ایک پہلی روایت یہ ہے کہ 18,000 تعداد تھی لشکر یزید کی. دوسری روایت 22,000، تیسری روایت 30,000، آخری روایت 80,000. یہاں بھی یہ بتانا مقصد نہیں کہ صحیح بات کون سی ہے، کیونکہ یہ تاریخ ہے. ہزاروں کا لشکر تھا. اگر آپ کم از کم 18,000 کی روایت لے لیں تو اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں کہ کم از کم 18,000 ضرور تھی تعداد لشکر یزید کی. اب سوال پیدا ہوتا ہے 100-150 کے مقابلے میں 18,000 کا لشکر، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھے بات؟
ہمیشہ خدا نے قرآن میں ایک اصول بیان کر دیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں غم نہ کرنا، تم نے دیکھا نہیں ہمیشہ حق والے تھوڑے ہو کر باطل والے زیادہ پر غالب آتے رہے۔ ہاں بدر میں حضور کے ساتھی، حضور کا لشکر 313، کفار کا لشکر جنگجو 1000 بہادر جرنیلوں پر مشتمل تھا۔ آپ تاریخ پڑھیں، بدر سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے لے کر آج جہاد کشمیر تک۔ اب کشمیر میں آپ دیکھیں کہ ہمارے مجاہد جو ہیں یہ 10,000 سے زیادہ نہیں ہیں کشمیر میں، بلکہ اس سے کم ہیں، اور بھارت کی فوجیں 7 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ کہاں 10,000، کہاں 7 لاکھ۔ یہ کافروں کو کیا ہو گیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، مسلمانوں سے وہ کہتے ہیں یہ ایک بھی ہمارے 1000 پر غالب ہے، اور یہی علی کی سنت ہے۔ علی کے ماننے والوں کا روب آج بھی کفر پر اسی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 65 کی جنگ میں، سنا ہوگا سن 1965 کی جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، تو یہ کسی شاعر نے وہاں سروے کیا آگے جا کے جنگ کے بعد، تو وہ لکھتا ہے کہ تھے ادھر لاکھوں اور ادھر چند تھے میدان میں، کربلا و بدر کا نقشہ تھا پاکستان میں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج جو ہمارے لوگ ڈرتے ہیں، خاص کر کے سیاستدان، اور جی پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، تھوڑی سی فوج ہے، انڈیا سے کیا مقابلہ کرے گا؟ ارے نادانوں، تمہارے ایمان چھوٹے سے ہیں۔ ہائے، تم نے نہ قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث سے واقف ہو، نہ اسلام کی روح ہے تمہارے اندر، نہ دین کا جذبہ ہے۔ ظالموں، تمہیں کیا پتا کہ اگر پاکستان کی فوج تھوڑی بھی ہے، خدا کی قسم اگر آج خدا اور رسول پر یقین کر لیں اور پاکستان کی فوج ساری دنیا کو فتح کر سکتی ہے۔ کشمیر تو کشمیر رہا۔ ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے سیاستدانوں میں جذبہ ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ اپنی عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں، بات کچھ اور ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، میدان کربلا میں حسینی فوج کی تعداد اتنی تھوڑی، یزیدی اتنے زیادہ، اتنی فوج اکٹھی کر کے لائے کیوں تھے؟ وہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے، لوگ جانے نہ جانے، تم جانو نہ جانو، وہ اپنے جانے نہ جانے، وہ بیگانے جانتے تھے۔ پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے، حال ہمارا جانے ہے۔ وہ جانتے تھے کہ علی کا گھر بھی ہے وہ گھر کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میدان کربلا میں
میدان کربلا میں آسمان کی آنکھ نے جو منظر دیکھا نہ کبھی چشم فلک یہ منظر پہلے دیکھ سکی ہے نہ آئندہ دیکھ سکے گی۔ 72 یا زیادہ سے زیادہ 150 افراد، جن میں 150 سال کے بوڑھے سے لے کر 6 ماہ کے معصوم اصغر تک سپاہی ہیں، اور جن میں ایک بیمار کربلا سید سجاد زین العابدین بھی ہے۔ اس لشکر میں بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ ہائے ہائے، اور پھر تماشا یہ ہے کہ 3 دن سے روزے دار بھی ہیں۔ اس دن 10 محرم جمعے کے دن کربلا کے میدان میں اللہ کی تقدیر، جس کو قضا کہتے ہیں، قضا یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، جب وہ قضاء و قدر کے فیصلے نافذ کرتا ہے تو وہ بڑی بے نیازی سے نافذ کرتا ہے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی بیوی بیوہ ہو جائے گی، کوئی بچہ یتیم ہو جائے گا، اسے کیا پرواہ، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ نے جب قضا نازل کی کربلا کے میدان میں نبی کی آل پر قضا نازل کی، ہائے نبی کی آل کو کربلا میں قضا سے کھیلتا ہوا دیکھو ذرا۔ لوگ قضا سے ڈرتے ہیں، لوگ قضا کے آگے عاجز آ جاتے ہیں، قضا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ قضا امام حسین نے بھی مانی تھی، قضا کا انکار نہیں کیا، لیکن آپ نے قضا کا جس طرح استقبال کیا ہے نا، اس طرح کسی نے نہ کیا ہے نہ کوئی کرے گا۔ واہ حسین، مزہ آ جائے گا۔ تیرے لشکر کا کیا کہنا، تیرے سپاہیوں کا کیا کہنا، تیرے ساتھیوں کا کیا کہنا۔ کبھی 72 یا 150 افراد کو بھی کسی نے فوج کہا ہے؟ کسی نے لشکر کہا ہے؟ اللہ، اگر میدان بدر میں نانے کا لشکر 313 تھا، 313 افراد پر مشتمل، تو کربلا میں نواسے کا لشکر 150 افراد، تقریباً 150 افراد پر مشتمل ہے، لیکن ساری دنیا میں دونوں لشکروں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ میری باتیں توجہ سے سنیں اور غور کریں۔ میں آپ کو کربلا والوں کا ذکر بھی سنا رہا ہوں اور ساتھ نصیحتیں اور ساتھ اسباق بھی بیان کر رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں جب قضا اتری تو اس نے آواز دی، اے حسین ادھر دیکھ۔ حسین نے اوپر دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا تجھے پتہ نہیں میں تقدیر ہوں؟ اللہ اکبر۔ حسین نے مسکرا کے کہا تو آج مجھ سے پوچھتی ہے پتہ نہیں، میں ازل سے جانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرا نام تقدیر ہے تو فکر نہ کر، میرا نام شبیر ہے۔ آ جا آ جا۔ ہائے ہائے، یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں سوچنے والی باتیں ہیں۔ بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام حسین نے اسی طرح تقدیر کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا، کہا حسین میں کسی کو آنے سے پہلے آگاہ نہیں کرتی، میں تقدیر ہوں، اچانک دبوچ لیتی ہوں جس کو چاہوں، بادشاہوں کو، شہنشاہوں کو، لشکروں کو، فوجوں کو۔
میں لپیٹ میں لے لیتی ہوں، میں اللہ کی تقدیر ہوں، لیکن آج تجھ سے پوچھ کر آ رہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آ جاؤں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین پاک نے کہا میں تو پہلے آیا ہوا ہوں، تو اب آ رہی ہے؟ ہائے، تقدیر بعد میں آئی، شبیر پہلے حاضر ہے۔ تقدیر نے پھر کہا حسین دیکھنا مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ تو حسین نے کہا تو بھی دیکھنا مجھے نانے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ واہ، تقدیر پھر پکاری، حسین آگاہ رہو میں عاشق کے خزینے سے آئی ہوں۔ حسین نے کہا تجھے بھی پتا ہونا چاہیے میں مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہوں، میں مصطفیٰ کے مدینے سے آیا۔ تقدیر پھر پکاری، حسین دیکھنا خیمے جل جائیں گے، بچے کٹ جائیں گے، بھائی شہید ہو جائیں گے، بھانجے خاک و خون کی چادریں تان کے سو جائیں گے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، تیری بہو بیٹیاں بہنیں قیدی بنائی جائیں گی، کوفے اور دمشق کے بازاروں میں پھرائی جائیں گی۔ دنیا کے ساتھ کم کسی کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے جو تیرے خاندان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ حسین تجھے پتا ہے کیا بننے والا ہے؟ دیکھنا دیکھنا کہیں گھر کا نظام نہ بگڑ جائے۔ حسین نے کہا تقدیر تو باتیں چھوڑ، تو میرے گھر کے نظام کی بات نہ کر، تجھے یہ فکر لگی ہوئی ہے حسین کے گھر کا نظام نہ بگڑے، مجھے یہ فکر لگی ہوئی ہے میرے نانے کا اسلام نہ بگڑے، میرے نانے کا اسلام نہ بگڑے۔ آیا ہوں جس کام کو، آیا ہوں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے۔ اے تقدیر تو بھی سن، اے چرخے کہن تو بھی سن، اے ہوا و فضا سن لو حسین کا نعرہ مستانہ۔ آیا ہوں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، جان چلی جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ آہستہ آہستہ حسین جب تقدیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، واہ حسین، ہم سنی ہیں، ہم صرف آ حسین کے قائل نہیں، واہ حسین، ہائے، ہم صرف آنسو بہا لینا ہی کافی نہیں سمجھتے۔ حسین کی محبت میں آنسو آ جائیں تو مبارک ہیں، نعمت دارین ہے۔ رویا کرو حسین اور آل حسین کی محبت میں۔ کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں، لیکن پھر بھی شغل گریہ نصب العین بن سکتا نہیں، شغل گریہ نصب العین بن سکتا نہیں۔ میرے آقا امام حسین کو تقدیر نے پھر للکارا، حسین دیکھنا میرا نام قضا ہے۔ حسین نے کہا آ بھی جا میرا کام رضا ہے، میں تو رضا والا ہوں، تو قضا ہے تو رہتی رہ قضا، میرا کام اللہ کی رضا رسول کی رضا ہے۔ بس پھر اس رضا کی بات پر قضا بھی نہ بول سکی، کہہ دو واہ حسین۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا،
سبھی لال تو نے فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ ذرا مزہ آ جائے واہ حسین، اندر والے باہر والے سارے دائیں بائیں مل کے کہو، ذرا زور سے بولو، ہاں ہاں واہ واہ حسین، تو نے حد کر دی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء کا استقبال کیا، تقدیر کا استقبال کیا۔ قضاء موت کی شکل میں مسلط ہو رہی ہے، موت کی قضاء کی کئی شکلیں ہیں۔ اب یہ مسئلہ بڑا لمبا ہو جائے گا، میں واپس آتا ہوں۔ قضاء کی بڑی شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ قضاء کبھی موت بن کے آتی ہے۔ جب یہ قضاء موت بن کے کربلا کے میدان میں آئی، پھرنے لگی، اللہ اکبر، تو یہ موت کی شکل میں حسینی لشکر کے پاس آ گئی۔ جو ہی لشکر حسین میں قضاء موت بن کے آئی، تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ حسین کے لشکر نے موت کے ساتھ کیا کیا۔ لوگو تم موت سے ڈرتے ہو، مجھے قسم ہے حسین کے نانے کی، موت حسینی لشکر سے ڈر گئی تھی، موت ڈرتی تھی۔ جب آئی تو حسینی فوج کے بوڑھوں نے موت کو جہاد میں اپنی داڑھیوں، سفید داڑھیوں کا خضاب بنا لیا۔ موت کو حسینی لشکر کے جوانوں نے کھیل بنا لیا، موت کو حسینی لشکر کے بچوں نے تماشا بنا لیا۔ میرے حسین نے جلال میں آ کے موت کی طرف دیکھا، اے موت کدھر آئی ہے؟ کہنے لگی آقا معاف کرنا، مارنے نہیں آئی، سلام کرنے آئی، مارنے نہیں آئی۔ نبی کی آل کو ہائے ہائے، یہ وہ خاندان ہے جن کے پاس موت سلام کرنے آتی ہے۔ موت نے کربلا میں آ کے یہی کہا تھا، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ موت نے تو بعد میں کہا تھا نا، خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ قرآن گواہ ہے، اللہ نے مجاہدوں اور شہیدوں کو پہلے سلام کیا، قیامت کے دن بھی اللہ سلام کرے گا۔ قرآن کہتا ہے جب شہید جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے اللہ پکارے گا سلام علیکم۔ ذرا جھوم کے بولو، واہ شہیدوں تمہاری شان پہ قربان جاؤں۔ شہید جب جنت میں داخل ہوں گے، شہید مجاہدین جب جنت میں داخل ہوں گے، دو کام سب سے پہلے ان کو ملیں گے۔ پہلا کام یہ کہ انہیں خدا کا سلام آئے گا، دوسرا کام یہ کہ انہیں خدا کا دیدار ہوگا، دیدار خدا ہوگا۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کے ساتھ کلام کرے گا، سب سے پہلے کس کو اپنا دیدار کرائے گا؟ میرے اور تمہارے نبی نے کہا تھا، اے میرے صحابہ سن لو، جنت میں سب سے پہلے اللہ اگر کلام کرے گا تو شہیدوں کے ساتھ، سلام کرے گا تو شہیدوں کو، دیدار کرائے گا تو شہیدوں کو۔ اے حسین ابن علی، ہاں ہاں ہاں، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عمرو ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر آتا ہے، لشکر کشی ہو گئی ہے، صف بندی ہو گئی ہے، جنگ مغلوبہ شروع ہوتی ہے۔ کربلا کا منظر کچھ یوں تھا، صبح سے لے کر نماز ظہر تک جنگ مغلوبہ ہوئی، پھر اس کے بعد زور سے لے کر عصر تک مبازرت طلبی ہوئی،
یہ جنگ کے دو حصے تھے، دو نقشے تھے۔ میں آپ کو تاریخی روایتیں سنا رہا ہوں، اس لیے جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے اس کے مطابق سنا رہا ہوں۔ میدان کربلا میں لشکر حسین کی طرف سے سب سے پہلے کون شہید ہوا، اس بات میں گو تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت امام حسین کے لشکر میں کربلا میں 8 صحابہ کرام بھی تھے سبحان اللہ، جو شہید ہوئے۔ سبحان اللہ، امام حسین کے ساتھیوں میں شہید ہونے والوں میں 8 صحابی تھے، سبحان اللہ، 19 تابعی تھے، سبحان اللہ، 6 حفاظ اور دنیا اسلام کے مشہور قاری تھے، سبحان اللہ، 9 وقت کے فقیہ مفتی اور عالم تھے۔ سبحان اللہ، ان میں کوئی صحابی تھا، کوئی تابعی تھا۔ یہ سارے امام حسین کے قدموں پر باری باری شہید ہوئے، باری باری شہید ہوئے۔ ان کے اندر ایک صحابی تھے حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ مدینے میں آرام سے بیٹھے تھے، بوڑھے آدمی ہیں، آپ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کیوں آئے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت انس بن حارث، یہ جو میں روایت حدیث کی پیش کر رہا ہوں خصائص کبریٰ میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک دن ہم مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے تھے، حجرہ فاطمہ سے حسین نکلے، چھوٹے سے جسم والے متوالے نازنین حسین نکلے۔ یہ دوڑتے دوڑتے مسجد نبوی کے اندر دوڑ لگاتے اپنے نانا جان کی گودی میں آ کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا، انس بن حارث راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں میں نے حضور کی زبان سے سنا، حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سیقتل بارض یقال لہا کربلا فمن شاہد ذلک منکم فلینصرہ۔ نبی پاک نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسین ایک دن ایک ایسی زمین پر قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا جس جگہ کا نام کربلا ہوگا۔ اے میرے صحابہ، اس وقت اگر تم میں سے کوئی زندہ ہوا میرے حسین کی مدد کرنا۔ میں نے نبی پاک کی زبان سے جب سے یہ حدیث سنی ہے میں انتظار میں رہتا رہا کہ کب حسین مدینے سے نکلتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں، میں ساتھ ساتھ رہوں گا تاکہ نبی کے اس حکم پر عمل کر سکوں۔ آج میں حسین کا ناصر بن کر، مددگار بن کر، ساتھی بن کر، فداکار بن کر، رضاکار بن کر، سپاہی بن کر کربلا میں آیا ہوں۔ تو حضرات گرامی، سب سے پہلے خدام، احباب، عقیدت مند، صحابہ کرام، تابعی، وقت کے حافظ اور قاری، وقت کے علماء اور مفتی اور فقیہ امام حسین کے قدموں پر میدان کربلا میں شہید